بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتساب کا ادارہ خود کسی کو جواب دہ نہیں، کس سے منصفی چاہیے؟ انصار عباسی۔ براڈ شیٹ کیس نے نیب کی جس کارگزاری کو بے نقاب کیا وہ کل خرابی کا عشر اشیر بھی نہیں۔ مئی 2000 میں اس وقت کے نائب پراسیکیوٹر جنرل فاروق اعظم نے سپریم کورٹ کو صدیق الفروخ کی 7 ماہ پر محیط غیر قانونی حراست کے بارے میں بتایا کہ نیب دیگر اہم کاموں میں اتنا مصروف رہا کہ انہیں کہیں رکھ کر بھول گیا۔ نیب نے اعتراف کیا کہ صدیق الفروخ کسی ایف آئی آر کے اندراج کے بغیر ہی 7 ماہ تک نیب کی حراست میں رہے ہیں، تاہم اس وقت بھی نیب کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی نہ کی۔ براڈ شیٹ کیسز کے حوالے سے حالیہ رپورٹ کے مطابق نیب کی ناکامی کی وجہ سے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس سے نہ صرف اس ادارے کی نااہلی اور نالائکی بے نقاب ہوئی بلکہ ایک سکینڈل بھی سامنے آیا جس کے مطابق 2008 میں ایک غلط شخص کو $1.5 ملین دیے گئے۔ مقامی حیرت ہے کہ اس پر انکوائری کا حکم دیا گیا اور نہ ہی کسی کی گرفتاری عمل میں آئی کہ کس نے 2008 میں نیب کو کسی شخص کو اتنی بھاری رقم دینے کا اختیار دیا تھا کہ وہ اس کے اور براڈ شیٹ ایل ایل سی کے درمیان بروکر کا کردار ادا کرے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد فرم نے مقدمہ کر دیا جس کے نتیجے میں $28.7 ملین کا جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ مئی 2008 میں پاکستان نے جیری جیمز کے ساتھ معاہدہ کیا۔ جیری جیمز بھی کبھی براڈ شیٹ کا حصہ تھے۔ مان جزیرے آئی او ایم میں قائم کردہ فرم براڈ شیٹ کے اثاثے مارچ 2005 میں فروخت کر دیے گئے۔ اس دوران نیب نے 2003 میں اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا۔ کلوریڈا، امریکہ میں مقیم یہ کاروباری شخص جیری جیمز بنیادی طور پر براڈ شیٹ کا حصہ تھا، لیکن اس کی بندش کے بعد وہ ڈیل کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ اس نے کلوریڈا میں اسی نام سے ایک اور کمپنی بنائی جس کا نام براڈ شیٹ ایل ایل سی تھا۔ 20 مئی 2008 میں اس نے $1.5 ملین کا ایک جعلی معاہدہ کرتے ہوئے ظاہر کیا کہ وہ نیب پر براڈ شیٹ کی جانب سے عائد کیے گئے تمام دعوے ختم کرا دے گا۔ معاہدہ اور جیمز کا حلف نامہ جھوٹ اور ابہام سے بھرا ہوا تھا، تاہم اس سب کے باوجود آج تک کوئی شواہد دکھائی نہیں دیتے کہ اس معاملے پر نیب کے خلاف انکوائری کون کرے گا۔ براڈ شیٹ جسے پہلے ہی پاکستانی ٹیکس دہندگان کے $4.5 بلین ادا کیے جا چکے ہیں، نے اب نیب پر امریکی ڈالر کی اضافی رقم ادا کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنل بینک کی طرف سے فنڈ کی وصولی سے پہلے نیب کے کلائنٹ پر واجب الادا اس رقم کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کروول اینڈ مورنگ میں براڈ شیٹ کے وکلاء نے نیب کے وکلاء کو لکھا ہے کہ ان کے کلائنٹ نے پہلے باور کرایا تھا کہ وہ تمام رقم ادا کرے گا۔ برائے مہربانی اس بات کی تصدیق کیجیے کہ آپ کا کلائنٹ ہمارے کلائنٹ کو امریکی ڈالر 337 ملین بلا تاخیر ادا کرے گا۔ اگر یہ کیس کسی بھی سرکاری محکمے میں ہوتا تو اب تک نیب بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے باعث اربوں روپے کے نقصان کی پاداش میں کئی ایک گرفتاریاں کر چکا ہوتا۔ صرف براڈ شیٹ ہی نہیں، نیب نے ایک اور فرم کو خاموشی سے $2.26 ملین ادا کیے ہیں جس کی خدمات بینظیر بھٹو مرحومہ، ان کے شوہر آصف علی زرداری اور دیگر کے اثاثہ جات کی تفصیل جاننے کے لیے حاصل کی گئیں، لیکن نیب نے قبل از وقت اس کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا تھا۔ 2000 میں جب 200 افراد کے اثاثہ جات کی تحقیقات کے لیے میسرز براڈ شیٹ ایل ایل سی کی خدمات حاصل کی گئیں تو میسرز انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کے ساتھ بھٹو خاندان کے خلاف ان اثاثہ جات کی تحقیقات کرنے کا معاہدہ کیا گیا، تاہم نیب نے 2003 میں ضروری طریقہ کار اپنائے بغیر دونوں فرموں کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں ممکنہ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے معاہدوں کے ذریعے
تصفیہ کیا گیا۔ پاکستان کے فوجداری جسٹس سسٹم کی تاریخ کے ایک منفرد اسکینڈل کی خبر بھی سامنے آئی۔ دو مختلف ہائی پروفائل کرپشن کیسز، ایس جی ایس کوٹیکنا اور اے آر وائی گولڈ کے مختلف احتساب عدالتوں کے فیصلے ایک دوسرے کی ہو نقل ہیں۔ اس کیس کو بھی نظر انداز کیا گیا اور کسی کا احتساب نہ ہوا۔ 2011 میں راولپنڈی احتساب عدالت کا کوٹیکنا کیس کا فیصلہ ایس جی ایس کیس کے فیصلے کی ہو نقل تھا۔ وہ فیصلہ بھی راولپنڈی کی ایک اور احتساب عدالت نے سنایا تھا۔ نہ صرف دونوں فیصلوں کو ایک ہی انداز میں نمٹایا گیا بلکہ ان کے بہت سے الفاظ انداز بلکہ کئی ایک پہلے بھی ایک ہی تھے۔ سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز نے تسلیم کیا تھا کہ جنرل مشرف نے انہیں بدعنوانی کے اسکینڈلز، جن میں چینی آئل مافیا اور حتیٰ کہ کئی بلین ڈالر حجم رکھنے والا اسٹاک ایکسچینج اسکم بھی شامل تھا، کو بند کرنے کی ہدایت کی تھی۔ سابق چیئرمین کا اعتراف ظاہر کرتا تھا کہ کس طرح ایک کے بعد دیگر مختلف حکمرانوں نے نیب قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس ادارے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 اشروں کے دوران کئی ملزموں نے سختی یا میڈیا میں بدعنوانی کے الزامات کی بھرمار کی وجہ سے یا تو خودکشی کر لی یا وہ ادارے کی تحویل میں ہی فوت ہو گئے۔ اگرچہ نیب کا طریقہ کار اور فعالیت کو بہت سے حلقے بے رحم قرار دیتے ہیں، لیکن اس کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری ہے۔ اس کی اپنی جانچ کا کوئی نظام موجود نہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو ادارہ دوسروں کے احتساب کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔